میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں سے زبور نمبر 46۔ کل ہم نے زبور نمبر 23 پر غور کیا۔ آج ہم زبور نمبر 46 پر غور کریں گے اور کل ہم زبور نمبر 91 پر غور کریں گے۔ یہ تینوں مزامیر These are Psalms of Trust. Psalm 23, Psalm 46 and Psalm 91۔ آج ہم زبور 46 پر Psalm 46 اس پر خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے، اور یوں لکھا ہے: میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور، اعلیٰ موت کے سر پر ایک گیت۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ زبور 46 بھی زبور 23 کی مانند قادر مطلق خدا یہوہ پر بھروسے، اعتماد اور توکل کا نغمہ ہے۔ یہ بنی کورہ کا مزمور
کہلاتا ہے۔ گنتی کی کتاب کے باب نمبر 26 کی آیت نمبر 58 کے مطابق کورہ کا تعلق لاوی کے قبیلے سے تھا، اور پہلی تواریخ 24 تا 26 ابواب میں، اور پھر پہلی تواریخ 26ویں باب کی پہلی آیت میں، اور پھر دوسری تواریخ 20ویں باب کی 19ویں آیت میں، ان آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بنی کورہ لاوی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو ہیکل میں خداوند کی عبادت اور حمد و ثنا سر انجام دینے کی خدمت دی گئی تھی۔ اور یہاں پر بنی کورہ کا مزمور علاموت کے سر پر ہے۔ علاموت کا سر یہ ایک ایسا سر تھا جس کو بلند آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ گایا جاتا تھا۔ یہ ایک اونچا سر تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ قوم اسرائیل میں سے نوجوان لڑکیاں، غیر شادی شدہ کنواری لڑکیاں اونچے سر پر بلند آواز کے ساتھ جب یہ گیت گاتیں، یہ زبور گاتیں، تو اسے کہا جاتا علاموت کے سر پر ایک گیت۔ اور اسی گیت میں پھر اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 7 میں، بلکہ آیت نمبر 3، پھر آیت نمبر 7 اور پھر آیت نمبر 11 میں آپ کو ایک اصطلاح لکھی ہوئی ملے گی، صلاح۔ اس سے مراد ہے وقفہ، انٹرلوڈ یا پوز، کہ جب وہ اونچے سر سے بلند آواز سے خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے تو تیسری آیت کے اختتام پر وہ وقفہ لیتے، پھر اس کے بعد 7ویں آیت کے اختتام پر وقفہ لیتے، اور پھر 11ویں آیت کے اختتام پر وقفہ، اور 7ویں اور 11ویں آیات میں انٹرلوڈ وقفے کے موقع پر وہ اس بات کا اعلان کرتے کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب یعنی اسرائیل کا خدا ہماری پناہ ہے۔ زبور 46، زبور 47 اور زبور 48، یہ تینوں مزامیر شہر یروشلم، خدا کے شہر، مقدس شہر پر فوکس کرتے ہیں، اور ان زبوروں میں بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا خدا یہوہ، اس کا تخت شہر یروشلم میں ہے۔ یروشلم قوم اسرائیل کا مذہبی اور سیاسی دارالحکومت تھا۔ شہر یروشلم یہوہ خدا کا مسکن ہے۔ یروشلم میں موجود ہیکل میں خدا کی حضوری تھی، اور خدا شہر یروشلم سے، مقدس شہر سے خاص محبت کرتا ہے، اور وہ اس شہر کا محافظ اور اس کا نگہبان ہے۔ 1517 میں جب اصلاح کلیسیا کا آغاز ہوا اور مارٹن لوتھر کو بائبل مقدس کے اختیار کے لیے سٹینڈ لینے کی خاطر، بائبل مقدس کے اختیار کے لیے
اٹھ کھڑا ہونے کی خاطر جب اس کو مخالفت، اظہار ثانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے ایک گیت لکھا جو بہت مشہور ہوا، اور وہ گیت زبور 46 پر مبنی ہے۔ انگریزی میں اس کے الفاظ ہیں A mighty fortress is our God۔ ہمارا خدا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مارٹن لوتھر نے زبور 46 میں سے لیا۔ جب ہم زبور 46 کے متن پر غور کرتے ہیں تو 11 آیات پر مشتمل یہ زبور 3 بندوں پر مشتمل ہے۔ 3 بند ہیں اس کے۔ پہلا بند آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک ہے، اور اس بند میں مخلوقات کا شور ہے، مگر مخلوقات کے شور کے مقابلے میں یہوہ خدا شہر یروشلم کے رہنے والوں، قوم اسرائیل کے ممبران اور آج اپنی کلیسیا کے لیے پناہ ہے۔ سو مخلوقات کا شور آیات نمبر 1 تا 3 میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر دوسرا بند آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک ہے، جس میں اقوام عالم کا شور ہے، دنیا کی نسلی اور سیاسی قوتیں، ان کا شور اور ان کی افراتفری ہے، لیکن ان کے شور اور ان کی افراتفری کے مقابلے میں ہمارے خدا کی حضوری کا دریا ہے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں انٹرلوڈ یعنی وقفہ ہے، اور پھر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 میں مخلوقات کے شور کے مقابلے میں دنیا کی قوموں اقوام عالم کے شور کے مقابلے میں اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ سو مخلوقات کا شور، اقوام عالم کا شور، ان کے مقابلے میں خدا کا پیغام قوم اسرائیل کے لیے تب اور اب کلیسیا کے لیے یہ ہے کہ ان کے شور اور افراتفری سے گھبرانا نہیں، بلکہ خاموش ہو کر اس بات کو اپنے دلوں میں پکا کر لو کہ خدا میں ہوں۔ آئیے اب ان پر تھوڑا سا ہم تفصیلی غور کریں۔ آیات 1 تا 3 میں آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ پناہ، ریفیوج، وہ مقام جہاں انسان کو اس کے دشمنوں سے، اس کے مخالفین سے محافظت مل جائے۔ قدیم زمانوں میں شہروں کو بلند پہاڑیوں پر تعمیر کیا جاتا۔ شہر یروشلم بھی سیون کے پہاڑ پر قائم تھا، اور پھر شہروں کے ارد گرد بلند دیواریں قائم کی جاتی۔ وہ دیواریں قلعے کا کام سر انجام دیتی تاکہ جب دشمن شہر پر حملہ کرے تو وہ آسانی سے اس شہر میں داخل نہ ہو سکے اور تباہی اور بربادی پھیلا نہ سکے۔ آپ لاہور شہر میں ہیں، بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی مینار پاکستان کے قریب
آپ کو لاہور کا شاہی قلعہ ملے گا. آپ پیدل چلتے ہوئے جب جاتے ہیں تو آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے. قلعے اونچی جگہ پر بنائے جاتے تھے. اور پھر لاہور کا شاہی قلعہ آپ دیکھیں, اس کے ارد گرد دیوار ہے. مقصد یہ تھا جب مغلوں نے اسے بنایا کہ ہمارے دشمن آسانی سے ہماری سکونت گاہ پر اور ہمارے شہر لاہور میں سرایت نہ کر سکیں, اسے تسخیر نہ کر سکیں. اس بیان کا مفہوم کہ خدا ہماری پناہ ہے یہ ہے کہ ہمارا خدا یہوہ ہمارا ناقابل تسخیر قلعہ ہے. ہمارا خدا یہوہ ہمارا ناقابل سرایت قلعہ ہے. ہمارا خدا یہوہ ہماری ناقابل گزر پناہ گاہ ہے. دشمن کے تیر اس میں سے نہیں گزر سکتے. دشمن کے حملے, اس کے نیزے, اس کے اوزار اور اس کے ہتھیار ہمارے یہوہ خدا کو جو ہماری پناہ گاہ, ہماری محافظت اور ہماری بقا کا مقام ہے, مسمار اور تباہ نہیں کر سکتے. ہم اس میں محفوظ ہیں. خدا ہماری پناہ ہے اور قوت ہے. پھر لکھا ہے مصیبت میں مستعد مددگار. اس کا مطلب ہے کہ مصیبت ہمارے بلاوے اور تجربے کا حصہ ہے. یہ نہیں لکھا کہ مصیبت ہم پر نہیں آئے گی, یہ لکھا ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو ہمارا خدا ہمارا مستعد مددگار ہے. یاد رکھیں, خدا ہمیں مصیبت سے نہیں بچاتا, وہ ہمیں مصیبت میں بچاتا ہے. مصیبت میں مستعد مددگار. عبرانی میں مستعد لفظ کا ترجمہ مختلف طریقوں سے انگریزی اور دیگر زبانوں میں کیا گیا ہے. اس کا ایک ترجمہ ہے مصیبت میں ہر لمحہ موجود مددگار. پاویں رات دے 2 بجے بھی مصیبت آ گئی ہے, ساری دنیا ستی ہے, پادری صاحب نو فون تے فون کرن دے ہیں اور سائلنٹ کر کے سو گئے نے, پر خدا ساڈی مدد لئی جاگ رہا ہے. وہ ہر لمحہ ہر وقت موجود مددگار ہے. پھر مستعد مددگار کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں مددگار. یاد ہے دنیا میں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو اچھے موسموں کے ساتھی ہوتے ہیں, لیکن خدا اچھا موسم ہو یا برا, فروری دے مہینے دی سونی دھوپ لگی ہوئے جدوں اسی کنو چھل کے کھانڈے ہیں, تے پاویں 7ویں مہینے دی تیز بارش ہوئے جدوں ساڈا کوٹھا چون ڈیا تے گلی چ پانی کھلو گیا تے وہ پانی ساڈے گھر بھی آ گیا. اچھا موسم ہو یا برا موسم ہو, خدا تمام موسموں میں ہمارا مددگار ہے, ہمارا ساتھی ہے. ایک شعر کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کہ جب میری زندگی میں گہری تاریکی آ گئی ہے, اندھیرا آ گیا ہے, اس اندھیرے میں روشنی کرنے والا ساتھی ہو. اور خدا میرے بھائیوں
میری بہنوں ہمارا وہ ساتھی ہے۔ اور پھر آیات 2 اور 3 میں ہے کہ خواہ زمین الٹ جائے، اے دھرتی پاویں پٹھی ہو جائے، خواہ پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ معجزن اور شور مچانے والے پانی کے مقابلے میں خدا ساکت پانی، راحت انگیز پانی کے پاس لے کر جاتا ہے، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں، یعنی سمندروں میں اتنا شدید سیلاب آئے کہ پہاڑوں کی بنیادیں ہل جائیں۔ اینشنٹ نیئر ایسٹ، قدیم مشرق کے قریب میں سمندر کے پانی کا معجزن ہو جانا، سمندر کے پانی کا شور یا زمین پر زلزلہ آنا، پہاڑوں کا ہل جانا، ایسے ایلیمنٹس کو، ایسے فطرتی عناصر کو وہ کہتے تھے کہ یہ افراتفری کا نشان ہے۔ سو ارتھ کویک، زلزلہ، فلڈز، سیلاب اور اس طرح کے جو نیچرل ایلیمنٹس جب ان میں ہلچل مچتی تھی تو قدیم مشرق کے قریب کے لوگ کہتے تھے کہ افراتفری، جو مظاہر فطرت ہیں ان میں افراتفری اور بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن غور کیجئے، زبور نویس بنی کورہ مجھے اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اس وقت شہر یروشلم کے رہنے والوں کو اور آج ہمیں، کہ ہماری زندگی، ہماری خدمت، ہمارے خاندان اور ہمارے حالات میں اگر بوکھلاہٹ آ جائے، اگر افراتفری آ جائے، اگر بنچال، زلزلے اور سیلاب آ جائیں، تو ان حالات میں ہمارا خدا یہوہ وہ مضبوط قلعہ ہے جس کی بنیاد نہیں ہل سکتی۔ پہاڑ طغیانی سے ہل جائیں گے لیکن جس قلعے میں ہم پناہ لیں گے اس کی بنیادیں قائم رہنے والی ہیں۔ اور پھر آیات 4 تا 7 میں زبور کا جو اگلا حصہ ہے، شور مچانے والے پانی، معجزن سمندر کے مقابلے میں ایک ایسے دریا کا ذکر ہے جو بنچال نہیں لاتا، جو افراتفری، تباہی اور بدحالی نہیں لاتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ فرحت لاتا ہے۔ سو ایک طرف معجزن سمندر ہے، سیلاب والا ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور دوسری طرف ایک ایسا دریا ہے جو مقدس شہر یروشلم کو فرحت یعنی خوشی، اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ لکھا ہے ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ اب زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ شہر یروشلم میں کوئی دریا نہیں تھا، تو اگر شہر یروشلم میں کوئی دریا نہیں ہے، اور پھر آیت نمبر 5 بتاتی ہے اور آیت نمبر 6 کہ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، قومیں شہر یروشلم اور ملک اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور اگر آپ اسرائیل کی تاریخ پر غور کریں، مصریوں نے
Egyptians, they opposed the people of Israel. مصریوں نے مخالفت کی, اسیرینز اسوریوں نے مخالفت کی, بیبیلونینز بابلیوں نے مخالفت کی, پرشینز فارسیوں نے خدا کی قوم اور شہر کی مخالفت کی, گریکس یونانیوں نے خدا کی قوم اور مقدس شہر یروشلیم کی مخالفت کی. پھر رومنز مسیح کے زمانے میں انہوں نے خدا کی قوم اور اس کے مقدس شہر کی مخالفت کی. دنیا کی قوموں کی مخالفت کے باوجود آج بھی وہ شہر مخالفت کا شکار ہے. قوموں کی مخالفت کے باوجود, دنیا کی سیاسی اور فوجی طاقتوں کے حملوں کے باوجود, لکھا ہے کہ ایک ایسا دریا ہے جو شہر یروشلیم کو تحفظ بخشتا ہے, اس کو محفوظ رکھتا ہے. خدا کے لوگوں, اس کی قوم, اس کی جماعت کو بچائے رکھتا ہے. لیکن فزیکلی, جسمانی طور پر تو کوئی ایسا دریا نہیں ہے جو یروشلیم میں بہتا ہو. اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہاں یاد رکھیں کہ یہ ایک نغمہ ہے, یہ ایک گیت ہے. یہاں دریا اصطلاح تشبیہی معنوں میں استعمال ہو رہی ہے, اور زبور نویس بتا رہا ہے کہ قوموں کے شور اور منصوبوں کے مقابلے میں سمندر اور دریا کے موجزان پانی, یعنی افراتفری اور مخالفت اور بوکھلاہٹ کے مقابلے میں خدا کی حضوری کا دریا شہر یروشلیم کو, قوم اسرائیل کو اور آج اس کی کلیسیا کو محفوظ اور محظوظ رکھتا ہے. یہاں دریا خدا کی حضوری کی تشبیہ ہے. یہاں دریا سے مراد خدا کی وہ مقدس موجودگی ہے جو اپنے لوگوں کو گھیرے رکھتی ہے. اس کا ذکر آپ کو ایک اقتباس, ایک حوالہ لکھ لیں. حزقیل کی کتاب باب نمبر 47 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12. حزقیل 47 1 تا 12 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زندگی بخش ایک دریا ہے جو پاک ترین مکان سے بہتا ہے. اور حزقیل 47 میں بھی پاک ترین مکان سے بہنے والا زندگی کا یہ دریا دراصل آسمانوں سے جاری ہونے والی خدا کی وہ حضوری ہے جو اس کے لوگوں کو فرحت یعنی خوشی بخشتی ہے, جو اس کے لوگوں کو تحفظ یعنی سلامتی بخشتی ہے, جو اس کے لوگوں کو افراتفری اور بوکھلاہٹ میں اطمینان اور تسلی مہیا کرتی ہے. اور اسی لیے فلپیوں 4 باب میں پولس رسول فرماتا ہے کہ خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے خیالوں کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں محفوظ رکھے گا. خدا یہ دریا جس کی شاخوں سے شہر یروشلیم کو محافظت حاصل ہے. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں یہودی لوگوں کا یہ ایمان تھا کہ یروشلیم شہر اس دنیا کا مرکز ہے. اینڈ جیروسلم از لائک اے پیراڈائز ٹو اس. اٹ از لائک ایڈن ٹو اس. جب امریکہ دریافت ہوا, we have Lee Hayward here and
we have Caroline here. When America was discovered, the original immigrants from Europe thought that they had found a new Eden. In a similar way, Jewish people in ancient times believed that the city of Jerusalem was God's Eden given to them on the earth. امریکہ جب دریافت ہوا تو یورپ سے جب لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نیا یروشلم مل گیا ہے، ہمیں ایک نیا عدن مل گیا ہے، ہمیں پہاڑی پر قائم وہ شہر مل گیا ہے جہاں خوشحالی ہے، جہاں محافظت ہے، جہاں برکت ہے. آج بھی دیکھ لیں ساری دنیا امریکہ دوڑن دی کوشش کر دی ہے. یہودی لوگ اپنے مقدس شہر یروشلم کو کہتے تھے کہ یہ زمین پر ہمارے لیے خدا کا عدن ہے. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں 2 باب اس کی آیت نمبر 10 تو وہاں لکھا ہے اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. ایک دریا عدن میں بہتا تھا، اس کی 4 ندیاں یعنی کئی شاخیں تھیں اور وہ عدن کو سیراب کرتا. خدا کی حضوری عدن میں تھی. لفظ عدن کا مطلب ہے خوشی. باغ عدن سے مراد ہے خوشی کا باغ. اور یہاں ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ شہر یروشلم میں بھی ایک دریا ہے اور اس دریا کی شاخوں سے، اس کی ندیوں سے خدا کے لوگوں کو فرحت یعنی خوشی ملتی ہے. اور یہ دریا خدا کی حضوری کا دریا ہے. اس کی حضوری کی کرنیں اس کے لوگوں کو تاریکی میں نور کی خوشی بخشتی ہے، موت میں زندگی کی خوشی بخشتی ہے، مایوسی میں امید کی خوشی بخشتی ہے اور بے یقینی میں احساس تحفظ کی خوشی بخشتی ہے. لکھا ہے کہ حق تعالی کا مسکن شہر یروشلم اور اس میں پائی جانے والی ہیکل خدا کا مسکن ہے، کیونکہ خدا کی حضوری اس میں ہے. لیکن نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے خوشی کی خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں کلیسیا کو بھی کچھ کہا گیا ہے. کلیسیا کو لکھا گیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. نئے عہد میں اب خدا نے اپنی حضوری کو شہر یروشلم اور ملک اسرائیل کی حدود سے پھیلا کر پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے. اور جہاں سے بھی جس نسل، قبیلے یا قوم یا امت میں سے لوگ یسوع کے نام پر ایمان لے آتے ہیں، اسرائیلیوں کی مانند ان کے لیے بھی خدا کی حضوری کا دریا جاری ہو جاتا ہے اور خدا کا پاک روح ان میں آ کر بستا ہے. اور یوں اب کلیسیا بھی خدا کا مقدس شہر، اس کی حضوری کا مسکن اور زمین پر اس کی سکونت گاہ ہے. اب پاک روح کی صورت میں بھائیوں اور بہنوں، خدا کی حضوری کا دریا کلیسیا میں آپ میں بھی بہہ رہا ہے. لیکن بات یہی نہیں رکتی. خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، انہوں نے اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا.
خداوند یسوع کی دوسری آمد میں خدا کی بادشاہی کی تکمیل ہوگی اور ہم سب پھر نئے یروشلم میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ اور پھر 22ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، زندگی کے پانی کا دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر، یعنی یہ خدا کی حضوری کا ہمیشہ کی زندگی کا دریا ہے، جو تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ آدم اور حوا باغ عدن میں خدا کی حضوری میں رہے، وہاں زندگی کا دریا بہہ رہا تھا۔ قوم اسرائیل کے لیے شہر یروشلم میں خدا کی حضوری کا دریا بہہ رہا تھا۔ آج روح القدس کی صورت میں ہمارے لیے خدا کی حضوری کا دریا بہہ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی اور آسمانی شہر، مقدس شہر نیا یروشلم آسمان سے نیچے زمین پر اترے گا، اور ہم نئے آسمان میں، نئی زمین پر، شہر یروشلم میں خدا اور اس کے برے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس کی حضوری کا دریا مسلسل بہتا رہے گا۔ نہ موت ہوگی، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد۔ اس زمین کے سب دکھ، سب مصیبتیں، سب آلام مٹ جائیں گے، اور ہم خدا کی ابدی فرحت میں داخل ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر دا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، شوگر بھی ہائی نہیں ہوئے گی۔ تے کلیسیا چ کچھ خاندان جڑے پادری صاحب دے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے نے ہوندے نے، انہاں دی بھی صلح ہو جائے گی، اور اظہار ثانی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لیے امید ہے کہ ہم خدا کے شہر میں داخل ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ملٹری لینگویج، فوجی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور لشکروں سے یہاں مراد آسمانی مخلوقات بھی ہیں۔ وہ خدا جو فرشتوں کا خالق اور مالک ہے، ستاروں، سیاروں، سورج، چاند، ان سب کا خالق ہے۔ آسمان کا وہ خدا یعقوب کی پناہ گاہ ہے، یعنی کہ آسمان کے خدا نے زمین پر قوم اسرائیل کو اپنے لیے چنا ہے، اور نئے عہد میں ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے سے قوم اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب خدا نے تمام قوموں میں سے مسیحی ایمانداروں کو بھی اپنی قوم، اپنا خاندان اور اپنے لوگ بنا لیا ہے۔ اور پھر زبور کا آخری جو حصہ ہے، آیت نمبر جو ہے 8 سے آیت نمبر 10 تک، وہاں عدالت کا منظر ہے،
اور مخلوقات کے شور کے مقابلے میں، قوموں کے شور کے مقابلے میں، یعنی فطری اور سیاسی طاقتوں کی مخالفت کے مقابلے میں خداوند کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ خدا نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں، یعنی خدا اپنے لوگوں کے دشمنوں کو ویران کر دے گا جب اس کی عدالت ہوگی، جب مسیح یسوع واپس آئے گا۔ اور پھر لکھا ہے وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ ہمارا یسوع مسیح صلح کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کی دوسری آمد ابلیس، اس کی بدروحوں اور شیطانی قوتوں کے لیے تو تباہی کا پیغام ہوگی، مگر اس کائنات کے لیے صلح اور سلامتی کا سندیسہ ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اسی گھبرانا نہیں، دشمن دی سازشاں دے مقابلے چ سانو کسے دوڑ پاج دی نہیں ضرورت۔ 10ویں آیت چ لکھا ہے خاموش ہو جاؤ اور دل چ بس اے گل نہ پلو کہ یہوہ ساڈا خدا ہے۔ تو اسی تے اپنی کنی انرجی انہاں دی مخالفت کرن چ لا دینے ہاں جڑے ساڈی مخالفت کر دیں، جو ہمیں بد دعا دیں ہم انہیں دعا دیں، جو ہم پر لعنت کریں ہم ان کے لیے برکت چاہیں، اور خاموشی سے اس بات کو اپنے دل میں یاد رکھیں کہ یہوہ میرا خدا ہے، وہ میری جنگیں لڑے گا، وہ میری حفاظت کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہوہ تمام قوموں میں سر بلند ہوگا، وہ ساری زمین پر سر بلند ہوگا۔ بہت سی قومیں، بہت سی امتیں اسرائیل کے خدا یہوہ کو، یہودا کے قبیلے کے ببر یسوع کو نجات دہندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب خداوند قوموں میں سے سر بلند ہوگا، اور جیسا ہم نے آج صبح سیکھا ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور پھر زبور کا اختتام ہوتا ہے کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ زبور 23 میں کل ہم نے دیکھا تھا، چوتھی آیت مرکزی آیت یہ ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، جب یسوع مسیح پیدا ہوا اس کو ایمینوئل نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ۔ اور جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر، آسمان پر، پہاڑ سے آسمان پر اٹھایا جانے لگا، اس نے وعدہ کیا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا، خداوند آپ کو برکت دے۔